اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ بقرہ آیت نمبر 42 ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون۔ یہ ایک ایسی آیت ہے جس کو ایکسپلین کرنے کے لیے آپ کو شیشے کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، کیونکہ سم تھنگ ویری کروشیل ایٹ ایکسپلیننگ ان دس آیا۔ اس آیا کو اگر آپ سمجھ گئے، انڈرسٹینڈ کر لیا، تو آپ کا یہ پہلا سٹیپ ہوگا سیلف آئیڈینٹی کی طرف، خود شناسی کی طرف۔ اس آیت کو ایکسپلین کرنے کے بعد آپ اپنے آپ کو سمجھنے کا سفر شروع کریں گے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو زندگی کا مقصد پانے کے لیے ہمیں خود شناسی کی طرف جانا پڑے گا۔ اور اس لیکچر کے اینڈ میں، تفسیر کے اینڈ میں آپ کو ایک ایسا سوال دوں گی کہ اس سوال کو جواب کو ڈھونڈنے کے لیے اگر آپ بیٹھیں گے تو آپ بہت جلد اپنے آپ کو ڈھونڈنا شروع کر دیں گے، اور یہ پہلا سٹیپ ہوگا آپ کا اپنی طرف۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، ڈونٹ کنفیوز دا ٹروتھ۔ لاباسا کہتے ہیں کنفیوژن کو لباس، لاباسا لباس سے نکلا ہے۔ اگر ہم نے لباس پہنا اور وہ ڈھیلا ڈھالا ہو تو اس سے ہمیں نہیں سمجھ میں آتی کہ اس شخص کا سٹرکچر باڈی کا کیسے ہے، یا پھر ہم نے اس کپڑے کے اندر کچھ چھپایا ہو تو کوئی دوسرے لوگ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ہم نے اندر کیا چھپایا، تو کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ڈونٹ مکس ٹروتھ ود فالسہڈ، کبھی بھی جھوٹ کو سچ کے ساتھ ملا کر پیش مت کرنا۔ کس وجہ سے ہم ملاتے ہیں؟ خوف کی وجہ سے۔ جن لوگوں کو دین کی سمجھ ہوتی ہے، ان میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اچھی بات کو بری بات میں مکس کر دیتے ہیں، اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ صرف ایسے ہی سمجھ لیں کہ آپ اپنی گاڑی لے لیں۔ اپنی گاڑی اگر ہم میکینک کو دکھانے جاتے ہیں اور ان کو ہم کہتے ہیں صرف ہمارا آئل چینج کر دیں انجن کا، لیکن کیونکہ ان کے پاس میکینزم کا پورا علم ہے، وہ سمجھتے ہیں، اب وہ ایک بڑے ہی متاثر کن انداز میں ہمیں بتائے کہ آپ کا تو پورا انجن ہی چینج ہونے والا ہے، صرف آئل تو چینج نہیں ہوگا، تو ہم اس بات سے ایگری ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس اتنی انفارمیشن نہیں ہے اس کے پاس ہے۔ تو وہ کہے گا کہ میں بہت سستے پیسوں میں تمہارا انجن ٹھیک کر دوں گا، تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے آپ کر دیں۔ ایسی ہی بات ہے کہ جن کے پاس علم ہوتا ہے وہ بڑے ایزیلی، اٹ از ویری ایزی ٹو مینیپولیٹ ٹیکسٹ، وی مس گائڈ اٹ مینی ٹائمس۔ یس، ہم اس میں قرآن بھی یوز کرتے ہیں، حدیث کے لفظ بھی کوٹ کرتے ہیں۔ تو اللہ وارنز بنی اسرائیل، ہی سیز ڈونٹ ڈریس دا ٹروتھ ود فالسہڈ، جھوٹ کو سچ کے پردے میں بیان مت کرو۔ ہاؤ اٹ ڈن، کیسے ہوتا ہے یہ؟ ایسے کہ 90% ہم سچ بتا رہے ہوتے ہیں، صحیح بول رہے ہوتے ہیں، اور لیکن ہم مکس کر دیتے ہیں اس میں 10% جھوٹ کو، غلط بیانی کو مکس کر دیتے ہیں اس کے اندر۔ تو لٹل فالس از آل فالس۔ تو ڈونٹ کورنگ اپ دا ٹروتھ، اس کو کہتے ہیں، ٹروتھ کو کور کر دیا ہے۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے، کیا وجہ ہوتی ہے؟ وین پیپل آلریڈی ہیو پری کنسیوڈ آئیڈیا، ایجنڈا، جب ان کے پاس پہلے سے ہی ایک ایجنڈا موجود ہو، ایک نوشن موجود ہو، کوئی مفروضہ ہو، دے وانٹ ٹو پش سرٹن ایجنڈا، اس ایجنڈے کو پش کرنے کے لیے دے کین ایکچولی یوز قرآن، دے کین ایکچولی یوز حدیث ان اٹ، سننا ان اٹ، اور ہوتا کیا ہے، دے کم اپ ٹو دا سرٹن کنکلوژن، کسی خاص نتیجے پر پہنچنے کے لیے وہ قرآن اور حدیث کے ٹیکسٹ کو بھی یوز کرتے ہیں، لیکن بیان وہ اپنا نوشن کر رہے ہوتے ہیں، اپنا مفروضہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک بڑی وجہ ہوتی ہے کہ کنونشلی ہم کنوے کر دیتے ہیں کسی اور کے سامنے والے کے مائنڈ میں، اور وہ اس کو لے بھی لیتا ہے، کیونکہ اس کے بعد اتنی سمجھ نہیں ہوتی۔ تو ہمیں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے پہلے صادق اور امین بننا پڑے گا، فیئرنگ اللہ اونلی، تب ہمیں صرف اللہ سے ہی ڈرنا ہوگا، صرف اللہ سے ہی ڈرنا ہوگا۔ تو عام طور پر دو قسم کی ایکسٹریم ہے، دو قسم کے ایسے لوگ ہیں، دو قسم کے گروپ ہوتے ہیں جو کہ سچ کو مینیپولیٹ کرتے ہیں۔ ایک لبرل پوائنٹ آف ویو، یعنی کہ ایک ایسی لبرل ایکسٹریم ہے جو دے آر ٹرائنگ ٹو انٹرپریٹ دیئر آئیڈیاز اکارڈنگ ٹو دا نان مسلمز اور لبرلز اور پیسے والے لوگوں کے مطابق اپنے قرآن پاک کے آئیڈیاز کو بیان کرتے ہیں کہ دیکھو ہمارا دین بھی اسی طرح سے ہی ہے، تمہاری طرح کی ہی باتیں کنوے کرتا ہے۔ تو یہ کیا کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ پیپل آف فیئر، خوف زدہ لوگ ہوتے ہیں، اور خوف کس سے کھاتے ہیں؟ لوگوں سے، اپنے برادری والوں سے، اپنے ساتھ والوں سے، اپنی عزت نفس کو بچانے کے لیے، خود کو بچانے کے لیے، تو حق کو مینیپولیٹ کر دیتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہی ہیں۔ دوسرے قسم کے لوگ ہوتے ہیں اینگری اسٹیم، جن کو غصہ ہوتا ہے
किस वजह से होता है, अपने लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की वजह से होता है। तो वो अपने किसी भी गुस्से को मैनिपुलेट करते हैं दूसरे लोगों के साथ। वो उसको कहते हैं पीपल ऑफ हिज़न, पीपल ऑफ ग्रीफ। वो भी अपने आइडिया को बता रहे होते हैं और दूसरे आइडियाज़ को वो रोंद रहे होते हैं कि नहीं ये बात सही नहीं है, हम लोग सही हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि जो बात सही होगी वो बयान करनी है, क्योंकि आपको पता है कि नबी उस दौर में आया करते थे जहाँ पर बुराइयाँ बहुत हद तक फैल चुकी होती थी, और जहाँ बुराई हर जगह फैल गई हो वहाँ पर उसको रोकने की बात करना बहुत मुश्किल होता है। तो वहीं पर सादिक और अमीन बनना होता है। तो ये वही बात अल्लाह तबारक व तआला ने की कि तुम लोग तो हक़ को झूठ के साथ मिक्स करके बयान कर रहे हो, और सबसे अहम बात व अंतुम तालमून, तुम जानते भी हो, तुम्हें पता भी है कि हम झूठ बोल रहे हैं। और सबसे एंड में बात क्या है कि हमारा इज़्ज़त नफ्स कई जगह पर हमें इसी तरह करने पर मजबूर करता है, और हर पॉइंट ऑफ व्यू पर हम सच को बातिल से साथ मिक्स कर रहे होते हैं। हम सच को अपने अंदर छुपा के अपने आप को पेश कर रहे होते हैं शादियों पर, फंक्शंस पर, बहुत सी ऐसी रसूमात पर जिनमें हम मैनिपुलेट कर देते हैं अपनी ज़िंदगी की असल को। और आखिर में वो सवाल जो मैंने आपसे कहा था कि अगर आप करेंगे तो आपकी ज़िंदगी की तरफ, आपकी सेल्फ़ आइडेंटिटी की तरफ पहला सफ़र होगा वो ये कि आप देखें कि आपके हाथ, आपका पाँव, आपका मुँह, आपका दिल, आपकी रूह, आप कहाँ हैं। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन आई एंड माइन। सब कुछ तो मेरा है, मैं कहाँ हूँ। अगर मैं रूह को भी कहूँ तो सोल भी तो मेरी है, बॉडी को कहूँ तो बॉडी भी मेरी है। मैं कहाँ हूँ, खुद को ढूंढिएगा। फिर हमें समझ में आएगा कि मैं तो किसी एक बहुत बड़ी चीज़ का एक हिस्सा हूँ। तो फिर मेरी इज़्ज़त नफ्स क्या है, व्हाट इज़ सेल्फ़ रिस्पेक्ट, और क्या मैं अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को कुर्बान कर सकती हूँ अल्लाह ताला के ऑर्डर्स पर। और ऑर्डर क्या थे, हमारे बाल खुले रखना हमारे लिए ज़रूरी है, मेकअप ज़रूरी है, बहुत सी ख्वाहिशात ज़रूरी हैं। तो क्या इन सब को पसे पुश्त डालूँगी जब अल्लाह का ऑर्डर आएगा? तो क्या मुझे अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करने की सलाहियत मौजूद है? तो अपने अंदर ये फ़र्क देखिएगा कि मैं और मेरे में क्या फ़र्क है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।